مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ احب الناس الی اللہ عز وجل انفعہم للناس. اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب لوگ کون ہیں، سب سے پسندیدہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا انفعہم للناس، جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. عزیزو، زندگی میں ہر شخص، میں آپ، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے کبھی نہ کبھی کسی شخص کو فائدہ نہ پہنچایا ہو. مثلا آپ عالم دین ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، معاشیات کے ماہر ہیں. آپ نے کبھی کسی کو اچھا مشورہ دے دیا، آپ نے کسی کو نصیحت کر دی. آپ مالدار ہیں، اپنے مال سے کسی کی آپ نے مدد کر دی. آپ بدنی اعتبار سے قوی ہیں، طاقتور ہیں، آپ نے کسی کی چیز اٹھا کر گاڑی میں رکھ دی. مثال کے طور پر آپ سفر کر رہے ہیں، کوئی آپ نے خاتون دیکھی، اس کے ساتھ بچے ہیں، اس کا سامان آپ نے اٹھا کے آپ نے بس کے اندر رکھ دیا، یا بس سے اس کا سامان اتار کے آپ نے نیچے رکھ دیا. کسی کی گاڑی خراب ہے، آپ نے اس کو جا کے دھکا دے دیا. کسی سے سفارش کر دی، کسی کو ٹیلی فون کر دیا، کسی کو آپ نے لیٹر لکھ دیا. یہ وہ سارے کام ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، لوگوں کو نفع دینے والے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ احب الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر اس طرح ارشاد فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون العبد. اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتے ہیں، اس بندے کی مدد کرتے ہیں جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، جو لوگوں کے کام آتا ہے. خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت انہوں نے مصر میں قبطی کو مارا، اس کو قتل کیا، تو وہاں سے نکلے، مدین پہنچ گئے. جب مدین میں آئے تو انہوں نے دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانور روکے کھڑی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک یہ لوگ چرواہے اپنے مویشی لے کے واپس نہیں چلے جاتے. وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، کہنے لگی کہ ہمارا والد بوڑھا ہے. فَسَقَىٰ لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان دونوں کو جو جانور تھے ان کو پانی پلایا. ثُمَّ تَوَلَّىٰ عَلَى الظِّلِّ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سائے میں آ گئے. فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ عَلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. بھوک لگی ہوئی تھی، اللہ جو کچھ تو نے نازل کیا ہے، جو خیر، جو بھلائی، جو بہتری، میں محتاج ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. اور تھوڑی دیر گزرتی ہے، ان دونوں میں سے ایک آتی ہے اور وہ آ کے کہتی ہے ہمارے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو وہ بدلہ دیں جو آپ نے ہمیں ہمارے جانوروں کو پانی پلانے کی صورت میں دیا ہے. اور پھر میرے عزیزو، اس خیر کا، یہ جو انہوں نے نفع پہنچایا تھا، اس کا بدلہ کیا ملتا ہے؟ کھانا بھی مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیوی بھی مل جاتی ہے. خیر کے کام کریں، سوچیں. مجھے اس موقع پہ ایک واقعہ بڑا اپنی زندگی کا یاد آ رہا ہے. پرانی بات ہے، کوئی تقریباً ہو گئے ہوں گے 15-18 سال. حج کے لیے ریاض سے ہم نے مہر لگوانی تھی، تو میں مہر لگوانے کے لیے، حج کا دفتر میرے گھر سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا، تو میں وہاں پر جوازات میں پہنچا. تو وہاں پر گجرات کا ایک لڑکا تھا، وہ ایک دفعہ میرا دوست بن کر، اس کے والد آئے ہوئے تھے، والدہ دونوں، والد والدہ دونوں وزٹ ویزے پہ آئے ہوئے تھے. اور وزٹ ویزوں کے لیے، وزٹ ویزے رکھنے والوں کے لیے حج پہ جانا ممنوع ہے، اس کے لیے خصوصی اجازت لینی پڑتی ہے. اب دونوں باپ بیٹا پاسپورٹ آفس کے باہر کھڑے ہیں.
پریشان حال ہیں۔ میں جس وقت وہاں پہ پہنچا تو بابا جی نے مجھ کو دیکھ لیا، کہنے لگا او میرا تو بیٹا آ گیا ہے، میرا پتر آ گیا ہے، میرا اب کام ہو گیا۔ سچی بات پوچھتے ہیں، مجھے کسی کو نہیں پتا تھا، نہ میں کسی کو جانتا تھا۔ میں نے کہا بابا جی میں تو انہوں نے نہیں میں تو بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئی، میرا پتر آ گیا ہے، میرا بیٹا آ گیا، اب یہ میرا کام ہو جائے گا۔ اب میں نے کیا کیا؟ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میں نے کہا یا اللہ یہ بندہ میرے اوپر اتنا اس کو ٹرسٹ ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کے یہ کام کر سکتا ہوں، یا اللہ میری مدد فرمانا۔ میں ہمت کر کے وہ کھڑکی پہ چلا گیا، وہ جو سعودی وہاں پہ کھڑا تھا بیٹھا ہوا تھا، وہ مورے لگا رہا تھا۔ میں نے جب اس کو بتایا کہ یہ بابا جی آئے ہیں وزٹ ویزے پہ، اس نے کہا دیکھو بات سنو، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ میری صلاحیت نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ایک آدمی کے بارے میں بتاتا ہوں، فلاں دفتر میں چلو جو وہ کرنل صاحب ہیں، فلاں ان کا نام ہے، میرا نام نہ بتانا ان کو، بندہ بہت اچھا ہے، اس کو جا کے ریکویسٹ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا کام کرتے ہیں۔ لو جی میں نے بابا جی کو ساتھ لیا، کوئی 2-4 منٹ کے فاصلے پر وہ دفتر تھا، وہاں پر چلے گئے، رش لگا ہوا، دفتر بھرا ہوا، بے شمار لوگ کھڑے، آرام سے میں ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ اب وہ لوگوں کو بگتاتے جا رہے ہیں۔ جب میری باری آئی تو میں نے مسکرا کے اس سے ایک بات کہی، میں نے کہا کہ میں ایک اچھے آدمی کے پاس ایک خیر کے کام کے لیے آیا۔ جب میں نے یہ بات کہی تو وہ مسکرا اٹھا، کہنے لگا کیا کام ہے؟ میں نے کہا یہ بابا جی آئے ہیں، وزٹ ویزے پہ آئے ہوئے ہیں اور حج پہ جانا ہے انہوں نے۔ ہائے، میں اس کے الفاظ کبھی نہیں بھولا۔ مجھے کہنے لگا بابا جی سے پوچھ میرے لیے دعا کریں گے؟ تو میں نے بابا جی سے کہا، میں نے کہا بابا جی وہ افسر کہتا ہے حج پہ آپ جائیں گے تو میرے لیے دعا کریں گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں پتر کریں گے، کیوں نہیں دعا کریں گے، یہ خیر کا کام کر رہا ہے۔ لو جی وہیں کھڑے کھڑے اس نے مہر لگائی۔ اب اماں جی کا مسئلہ بھی تھا، بابا جی اکیلے نہیں تھے، مائی جی بھی ساتھ تھی۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اماں جی، تو اس نے کہا اماں جی نے بھی جانا ہے؟ میں نے کہا کہ اگر بابا جی اکیلے چلے گئے تو اماں جی ناراض ہو جائیں گے۔ ہنس پڑا، اس نے اس کے اوپر بھی مہر لگا دی۔ میرے عزیزو اس بات کو کتنے سال گزر چکے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے احب الناس الی اللہ عز وجل انفعهم للناس۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، لوگوں کے ساتھ خیر کے کاموں کے اندر تعاون کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، کرونا کی وجہ سے لوگ پریشان حال ہیں، لوگوں کی مدد کیجئے، خیر کے کاموں کے اندر آگے بڑھ کر حصہ لیجئے۔ اللہ رب العزت اس بات کی مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔